بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ہلکا سا صرف جھکتے ہیں, ہلکا سا بینڈ ہوتے ہیں, رکوع کرتے اور اٹھ جاتے ہیں. نہیں, رکوع میں ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا ہے. سر کو کیسا رکھنا ہے ہمارے, فار ایگزامپل یہ ہماری پیٹھ ہے تو ہمارے سر کو نہ نیچے جھکانا ہے نہ اوپر اٹھانا ہے, بلکہ اسٹریٹ پیٹھ کے برابر اسے رکھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے. اکثر لوگ اپنے رانوں پر رکھتے, تھائس پر رکھتے, ہلکا سا رکھ کر جھک کے رکوع کرتے اور اٹھ جاتے, جبکہ یہ درست عمل نہیں ہے میری بہنوں. تو ہمیں کس طرح رکوع کرنا ہے, مکمل طور پہ اچھے سے جھکنا ہے جس میں ہماری پیٹھ مکمل طور پہ سیدھی ہونی چاہیے اور ہمارا سر نہ تو اونچا ہونا ہے نہ نیچا ہونا ہے, اور ہماری ہتھیلیوں سے ہمیں ہمارے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ہمارے ہتھیلیاں, ہمارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے, گھٹنوں پر ہونے چاہیے. اکثر لوگ نہیں رکھتے جس کی وجہ سے وہ رکوع درست نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک اور روایت, ترمذی کی روایت ہے, رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو, گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو. اس طریقے سے ہمیں رکوع کرنا ہے. کس طریقے سے کرنا ہے, ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر ہونے چاہیے, مضبوطی سے ہمیں اسے پکڑ کر رکوع کرنا ہے اور ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے اور سر بھی اس کے لیول ہونا, نہ اونچا ہونا نہ نیچے ہونا. یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اس کے بعد رکوع میں ہمیں دعا کرنا ہے, دعا پڑھنا ہے, تسبیح پڑھنا ہے, جو کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا. کتنے مرتبہ کرنا ہے ہمیں, یہ 3 مرتبہ. جس نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا رکوع میں, اس کا رکوع پورا ہو گیا. مگر یہ کم از کم درجے کا ہے, یعنی کہ کم سے کم ہے, منیمم ہم 3 مرتبہ کر سکتے ہیں. یہ کم ادنا درجے والا رکوع ہے. تو ہمیں کتنے مرتبہ پڑھنا ہے, 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ. ہمیں آڈ نمبرز میں پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھ لیے بھی تو رکوع پورا ہو جاتا ہے, لیکن سب سے منیمم, سب سے لوئسٹ والا ہوتا ہے. تو 3, 5, 7 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفعین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے. یہاں پر جیسے ہی ہم رکوع سے اٹھ رہے تو ہمیں اللہ اکبر نہیں کہنا ہے, بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اسٹریٹ ہمیں ٹھہر جانا ہے. اس کے بعد بخاری کی روایت, اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہاں پر بھی رکوع سے کھڑے ہو کر ہمیں بھی ایک اور دعا پڑھنا ہے. اس کی روایت بخاری کی روایت ہے, رافع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا, یعنی کہ جو امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں انہیں مقتدی کہتے ہیں, ان میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سے زائد فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے, ان کلمات کا. تو رکوع سے اٹھتے وقت رفعین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا پڑھنا ہے. اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو ان نیکیوں کو ہمیں